کسی کے اوپر جیسے جادو کا اثر ہو لیکن اس کو نہیں اندازہ کہ اس کے اوپر اثر ہے، اس کو اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی پریشانی میں، اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ذکر اذکار، نماز، روزہ جو بھی اپنے طور سے کر رہا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ علاج کا سوچ کے ہی جادو کا علاج کیا جائے، یا وہ اپنے جو نارمل اپنے یعنی ذکر اذکار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا علاج توڑ ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی توڑ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ یہ سوچ کے کرے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہوا تو میں جادو کا توڑ کر رہا ہوں. اگر ویسے بھی کیونکہ کبھی کبھی ذہن نہیں جاتا آپ کا کہ کوئی جادو کا اثر ہوگا، بٹ آپ کو اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. لیکن جب آپ وہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، جو بھی ایک میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ بتانا چاہ رہی تھی، ابھی بتا دیتی ہوں، اس سے جو کہ آپ نے پوچھ ہی لیا، کہ رقیہ بھی کئی قسم کا ہے. طویل رقیہ بھی ہے جو گھنٹہ بھر کا رقیہ ہے، اور مختصر بھی ہے جس میں وہ میں کارڈ لانا بھول گئی تھی، سبز رنگ کا کارڈ ہے، شفا کی آیات، اس کے آگے یہ دعائیں بھی ہیں جو ابھی میں بولنے والی ہوں، اور آیات بھی. آیات میں کیا سورۃ الفاتحہ ہے، البقرہ کا پہلا یعنی المفلحون تک ہے، پھر آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، معوذات ہے، قل هو اللہ، اور وہ یہ بھی اتنا مؤثر ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس طرح کا، یا کوئی دوائی وغیرہ اثر نہیں کر رہی، یا آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں، تو آپ اپنے ہی ہاتھ پر پڑھ کے سورۃ فاتحہ اس طرح کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر کے اپنے آپ کو جھاڑیں، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھ کے پھر جھاڑیں، پھر اسی طرح یعنی ہر جو آیت ہے سورۃ البقرہ ہی کے، اور پھر معوذات ہر دفعہ پڑھ پڑھ کے جھاڑیں. آپ یقین کریں اگر آپ نے کیا نا تو آپ پہلے سے لازماً بہتر محسوس کریں گے. ایک دفعہ آپ کا اپنا ہاتھ ہی پھر گیا نا تو اسے ایک تو جسم کی سرکولیشن بھی ہو جاتی ہے، دوسرا جب آپ اس کو جھاڑتے ہیں اس طرح کر کے تو آپ کو یوں لگتا ہے جس سے آپ سے کوئی چیز، کوئی نیگیٹو انرجی گئی ہے، اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. یہ تو کبھی کبھار ایسا کر ہی لینا چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی اسپرٹس لو ہیں کہ کچھ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے، یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں بس وہ بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آدھا دل سے پڑھا آدھا نہیں پڑھا. تو آپ دیکھیں جب ہم بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم ٹوٹکے کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں نا، چائے پی، لونگ والی چائے پی لو، ادرک والی چائے پی لو، ٹیبلٹ کھا لو، پین کلر لے لو، سوپ لے لو، یخنی پی لو، وغیرہ وغیرہ، یہ کام کرتے ہیں. اور جب نہیں کام چلتا پھر کیا کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو بعض اوقات ڈاکٹر وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی کر رہے تھے. کس چیز کا فرق پڑتا ہے، پہلے آپ یقین سے نہیں کر رہے تھے، پہلے آپ بس تکے بازی کر رہے تھے نا کہ شاید اس سے ہو جائے، شاید، لیکن اب کیا نہیں، ڈاکٹر نے بتایا اب تو یہ فائدہ دے گا ہی مجھے، یعنی ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے. اسی طرح ایک بات آپ کسی ایک عام انسان کے منہ سے سنتے ہیں تو آپ پر اثر نہیں ہوتا، وہی بات ایک اسکالر یقین کے ساتھ کہتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہنے والے کے کہنے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، ڈائریکشن مل جاتی ہے ایک. اور پھر یاد رکھیے اس میں انسان کی نفسیات انوالوڈ ہے، انسان کی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے، انسان کی جو کیفیات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو آپ ایک فریش فیل کرنے لگتے ہیں. اب مثال کے طور پر جو سائیکاٹرسٹ ہوتے ہیں وہ باتیں ہی تو کرتے ہیں، تو آپ باتوں سے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک سینس بناتی ہیں، پھر آپ کے اپنے جو کنفیوژن وہ دور ہونے لگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انالائز کرنے لگتے ہیں، پھر آپ اتنا بڑا پہاڑ جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا سا بنایا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا تھا، میں اس چیز سے کیوں ڈر رہی تھی. تو بعض اوقات انسان جو چیز سوچتا رہتا ہے نا وہی ہونے بھی لگتی ہے. اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. جب ہم ایک بات سوچے جاتے تو وہ چیزیں. آج ہی میں سن رہی تھی کسی کا کہ کسی نے کہا کہ یہ بات ریسرچ بیسڈ ہے، یعنی صرف ایسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ڈرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں. وہ زیادہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، کانفیڈینس نہیں ہوتا. تو یہ جو یقین ہے نا یہ بڑی دولت ہے، جو کانفیڈینس ہے یہ بڑی دولت ہے. کسی انسان پر آپ کا اعتماد ہو تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو لگ جاتی ہے، اور اگر کسی پر نہیں تو وہ بڑی بڑی بات بھی آپ کو سمجھائے تو آپ کہتے ہیں بس یہ تو باتیں ہی کرتا ہے، اس کی کیا بات ہے، یقین نہیں آتا آپ کو اس پر. اب دیکھیے ہمارا دین تو بنیاد ہی ایمان پر ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی ہر بات کو ہم سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، ریچول سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے اس کا تو یہ اور یہ فائدہ تھا اور ہم پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس علاج میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، یقین کی بات.
تو چند مصنون دعائیں ہیں، میں یہ بتا دوں ایک دفعہ. اور یہ جو کارڈ میں آپ کو بتا رہی تھی آیات شفا کا، یہ ایکچولی میں نے خود بہت چیزیں دیکھ کے پھر اس نظریے کے ساتھ اس کو میں نے بنوایا تھا کہ دیکھنے میں بھی چھوٹا، اٹھانے میں بھی، بیگ میں بھی رکھ سکیں، اور مختصر ہو اور اوتھینٹک ہو. تو اس میں یہ جو میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں وہی دعائیں ہیں. اگر آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رکھ لیں یا کہیں بھی جہاں آپ کی نظر پڑتی ہو، یا کوئی بیمار ہو اس پہ جا کے پڑھ کے اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو دے سکتے ہیں، وہ اپنے لیے خود بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے جادو، حقیقت اور علاج. اس میں کافی ڈیٹیل ہے. اگر انسان حقیقت معلوم کر لے تو پھر خوف زیادہ نہ ہو، اس سے نکل آئے اور یہ یقین رکھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یعنی جب بیمار کو یہ ہوتا کہ میں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا. جیسے وہ ایک بوڑھے کے بخار ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے قبر میں اتار کے ہی چھوڑے گا. تو آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے. تو سوچ سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے چیزوں. پازیٹو سوچیں ہمیشہ.